دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپس بڑھ رہی ہے، جہاں طاقتور ممالک اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کی لڑائی کو روکنا ضروری ہے۔ روس اور چین کو تمام یک طرفہ غنڈہ گردی کی مخالفت کرنی چاہیے۔ چین اور روس کھل کر سامنے آ گئے۔ چینی صدر کی روسی ہم منصب پیوٹن سے ملاقات میں اہم گفتگو۔ شی جن پنگ نے کہا کہ مذاکرات میں اس وقت خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ لڑائی کو روکنا ضروری ہے۔ چین روس تعلقات کی کامیابی کی وجہ سیاسی باہمی اعتماد اور اسٹریٹجک تعاون ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ روس اور چین کے درمیان اقتصادی تعلقات مثبت رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ روسی اور چینی تعلقات عالمی استحکام میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I'd never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say I was an hour away from making the decision to go today, because we can't let them have a nuclear weapon. آب نئے ہرمز کھولنے اور ایران کے معاملے میں امریکہ کو کوئی جلدی نہیں۔ ڈیل نہ ہوئی تو امریکہ پھر ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ نیتن یاہو کو جو کہیں گے وہ کرے گا۔ ڈرون پروف بال روم بنا رہے ہیں جو اب بہت محفوظ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا روسی صدر کا دورہ چین اچھی بات ہے۔ چینی صدر بہت اچھے آدمی ہیں۔ اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوا تو وہ سب سے پہلے اسرائیل کو نشانہ بنائے گا۔ وقت محدود ہے اور ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی 24 گھنٹے کے اندر دوسری بار اہم دورے پر تہران پہنچ گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی اور کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب جنرل احمد وحیدی سے بھی ملے۔ 2 روز قبل بھی محسن نقوی نے ایران کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان، چیف مذاکرات کار محمد باقر قالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کی تھی۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل باقائی نے امریکی سینٹکام کے دعوے کی سخت تردید کرتے ہوئے کہا کہ میناب اسکول میں میزائل لانچنگ سسٹم کا الزام شرمناک اور حقائق کے برعکس ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکی موقف اصل حقیقت کو چھپانے کی کوشش ہے، جبکہ تعلیمی ادارے کو نشانہ بنانا واضح جنگی جرم ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کیا ہے کہ اگر جارحیت دوبارہ شروع کی گئی تو ایران جنگ میں حاصل تجربے کی بنیاد پر مزید حیرت انگیز رد عمل دے گا۔ امریکی کانگریس نے اعتراف کیا ہے کہ لڑائی میں اربوں ڈالر مالیت کے کئی درجن لڑاکا طیارے تباہ ہوئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کا کہنا ہے کہ اگر ایران پر دوبارہ حملہ ہوا تو یہ جنگ خطے سے باہر تک پھیل جائے گی۔ امریکی سینٹ نے ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے، ایران کی ناکہ ختم کرنے اور امریکی فوج کو وہاں سے ہٹانے کی قرارداد منظور کر دی۔ قرارداد 47 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور ہوئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ ووٹنگ صدر ٹرمپ انتظامیہ کی ایران کے خلاف غیر مقبول جنگ سے نمٹنے میں ناکامی کی علامت ہے۔ جنگ سے امریکہ سمیت دنیا بھر کی معیشتوں کو $500 ٹریلین کا جھٹکا لگا ہے۔ سینٹ کے بعد اب معاملہ ایوان نمائندگان میں ووٹنگ کے لیے جائے گا، جو اسی ہفتے متوقع ہے۔ امریکی کانگریس میں ایران جنگ پر سخت جملوں کا تبادلہ۔ سینٹکام کمانڈر بریڈ کوپر اور رکن کانگریس آمنے سامنے آ گئے۔ رکن کانگریس نے سوال اٹھایا کہ مزید کتنی امریکی جانیں دی جائیں گی۔ کمانڈر بریڈ کوپر نے سوال کو نامناسب قرار دیا۔ اجلاس میں جنگ کے اخراجات اور جانی نقصانات پر سخت سوالات کیے گئے، جس سے ماحول کشیدہ ہو گیا۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ اب نئے ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی متاثر ہوئی۔ انرجی سیکیورٹی کے لیے اسٹوریجز اور انفراسٹرکچر کی تیاری ناگزیر ہے۔ تقریب سے خطاب میں علی پرویز ملک نے کہا دنیا کی تاریخ میں پہلی بار دبئی خام تیل $170 فی بیرل تک پہنچا، جس سے ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ انشورنس اور سیکیورٹی کاسٹ بڑھنے سے اضافی ادائیگی کرنا پڑی، جبکہ گیس سیکٹر کا گردشی قرض بڑا چیلنج ہے، جسے بڑھنے سے روکا گیا ہے۔ انمول پنکی کے بینک اکاؤنٹس کی اہم دستاویزات سامنے آ گئیں۔ رقم منتقل کرنے والے 72 افراد کے چونکا دینے والے نام سامنے آ گئے۔
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں دستاویزات کے مطابق گزشتہ 1.5 سال کے دوران 6 مختلف بینک اکاؤنٹس میں مجموعی طور پر 2,94,67,000 روپے منتقل کیے گئے۔ منتقل کرنے والوں میں رکن قومی اسمبلی صادق افتخار، ان کی اہلیہ اور شوبز کی نامور شخصیات منی بٹ، اداکارہ میرا اور ماڈل سارا شامل ہیں۔ یہ خطی رقم 21 خواتین اور 117 مردوں کی جانب سے بھیجی گئیں۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق یہ اکاؤنٹس صداقت اللہ، ہانی فرقان، محمد سمیر، ظفر علی کے ناموں پر رجسٹرڈ تھے۔ پر ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا، خاتون جس کو ڈرگ سپلائی کرنے کے الزام میں گرفتار تھی اور اس سے تحقیق ہو رہی تھی، وہ جب کورٹ میں آئی تو اس نے کوئی میرا نام لیا۔ ان کے جو وکیل تھے وہ آئے اور انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ یہ خاتون جس وقت کورٹ میں گئی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں راجہ پرویز اشرف کا نام لوں۔ بعد میں یہ کلیریفیکیشن جس وقت آ گئی تو لیکن سوشل میڈیا پر تو باندھ کی بولیاں تھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بھی کوئی جو حدود و قیود جو ہیں وہ مقرر کیے جانے چاہیے۔ کوکین کوئن پنکی کا نام قومی اسمبلی بھی پہنچ گیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ خاتون کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد میری کردار کشی کی جا رہی ہے اور مسلسل فون کالز موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ ایک اور کلپ میں پنکی پر دباؤ ڈال کر میرا نام لینے کی بات سامنے آئی، لیکن میرا معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ سیاسی شخصیات ویسے ہی اکثر الزامات کی زد میں رہتی ہیں۔ کراچی میں آن لائن منشیات کے کاروبار کا بڑا انکشاف۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رپورٹ کے مطابق شہر کے 60 ڈسٹرکٹس میں سوشل میڈیا، موبائل فون اور واٹس ایپ کے ذریعے منشیات فروخت کی جا رہی ہیں۔ رپورٹ میں انمول عرف پنکی سمیت 70 ڈیلرز کے نام شامل ہیں، جن میں خواتین بھی سرگرم ہیں۔ صدر، درخشاں اور سائٹے تھانے کی حدود میں خواتین ڈیلرز کے نیٹ ورک کا انکشاف ہوا، جبکہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں 45 ڈیلرز سرگرم ہیں۔ منشیات فروش اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں آئس، کرسٹل اور ویگ سپلائی کرتے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی قومی عوامی کانگریس کے نائب چیئرمین کائی دافننگ کی ملاقات۔ سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق۔ شہباز شریف کا صدر شی جن پنگ اور چینی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان نے چین کے بنیادی قومی مفادات کی مکمل حمایت کا اعادہ کر دیا۔ چینی وفد کی سینٹ آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خوش آمدید کہا۔ ارکان نے ڈیسک بجا کر وفد کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار بولے، پاک چین تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کی ہے۔ سی پیک فیز 2 کا آغاز ہو چکا ہے۔ پاکستان ون چائنا پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے۔ Friendship has been passed on to us through the generations. It is something we hold very dear, something which is very close to our hearts. Pakistan and China, we share mountains, we share rivers, and we share a bond that is unbreakable. This friendship has flourished for 75 years and shall always flourish in the season of spring by blossoming new flowers. پاکستان چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر تقریب۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان دہائیوں سے دوستانہ تعلقات استوار ہیں۔ پاکستان اور چین کے تعلقات وقت گزرنے کے ساتھ مضبوط ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاک چائنا سینٹر عظیم ممالک کی تہذیبوں کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ دوستی کی 75 سالہ تاریخ میں ایک لمحہ بھی خزاں کا نہیں آیا۔ پاکستان اور چین کے تعلقات منفرد اور انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان کی اسلام آباد آمد۔ صدر مملکت آصف زرداری نے نور خان ایئر بیس پر پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستانی ثقافتی لباس میں ملبوس بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔
خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ پرنس رحیم آغا خان کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب، قومی ترانہ بجایا گیا، بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔